جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن شان ماہ رمضان آپ سماعت فرما رہے ہیں، جیسے کہ علامہ صاحب کی بھی گفتگو آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ علامہ صاحب انشاءاللہ بڑے ہی اچھے انداز میں گفتگو کر رہے ہیں، لیکن پہلی دفعہ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے ہیں تو انشاءاللہ جب یہ 2-3 دفعہ ہمارے اسٹوڈیو میں آئیں گے تو انشاءاللہ یہ جو ہے نا آپ کو ایسے ایکٹیو نظر آئیں گے کہ جیسے پتہ نہیں یہ پہلے جو ہے کتنے ہی جو ہے نا پروگرام کر چکے ہیں، لیکن ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں اور بڑی قرآن و حدیث کے مطابق گفتگو کر رہے ہیں۔ ناظرین یہ حقیقت بات ہے۔ تو علامہ صاحب جہاں سے آپ جو ہے نا حدیث مبارکہ سنا رہے تھے تو میری گزارش ہے کہ ہمارے ناظرین کو شروع سے وہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ سنائیں، پھر میں اگلے سوال کی طرف پھر چلتے ہیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ آپ جو بیان کر رہے تھے کہ بخشش کا ذریعہ ہے، جی جی، اس سے مجھے یاد ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ اپنی ممبر شریف پہ چڑھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پہلی سیڑھی چڑھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی چڑھی ممبر شریف کی تو پھر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی چڑھی تو پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ممبر شریف کی تینوں سیڑھیاں چڑھی اور آمین کہا تینوں پہ، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا ریزن ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ اے میرے صحابہ، جب میں ممبر شریف کی پہلی سیڑھی چڑھنے لگا تھا تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف لے کر آئے اور مجھے فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب، رب فرماتا ہے کہ وہ شخص بدبخت ہے، اس کی ناک خاک آلود ہو جو آپ کا نام نامی اسم گرامی سنے اور پھر آپ پر درود پاک نہ پڑے، وہ بڑا ہی بدبخت ہے۔ تو میں نے پھر آگے سے کہا آمین، بے شک بھی ہے کہ وہ بات ہوگا، حقیقت بات ہے جی۔ تو دوسری سیڑھی جب میں نے چڑھی تو پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے عرض کی کہ اے اللہ کے حبیب، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی کہ وہ بہت بڑا ہی ہلاک ہے، جی ہلاک ہو جائے وہ بندہ جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کے عالم میں پائے، بڑھاپا ان پہ طاری ہے اور وہ ان کو کسی ایک کو بھی پالے یا دونوں کو پائے، پھر وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت میں نہ چلا جائے، وہ بڑا اپنی بخشش نہ کروا، بخشش نہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو یہ بڑا بدبخت ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ آمین، میں اس پر آمین کہتا ہوں۔ تو تیسری سیڑھی جب میں چڑھا تو پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا کہ اے اللہ کے حبیب، وہ شخص ہلاک ہو جائے، یعنی کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو رمضان کا مہینہ تو پالے لیکن پھر رمضان کے مہینے کے ختم ہونے سے پہلے اپنی بخشش نہ کروائے، تو وہ بڑا ہی بدبخت ہے۔ یعنی کہ یہ مہینہ مغفرت اور بخشش والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش اور مغفرت مانگنی۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہ بخشش اور مغفرت کے اسباب مہیا کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں طریقے سے کوئی بھی طریقہ ہو کہ میرے حبیب کی امت اپنی بخشش کروا دے، اپنے رحمت کے جو دروازے کھولتا ہے اللہ رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ جی بالکل علامہ صاحب، ایسی ہی بات ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، تو ظاہری بات ہے ایک ماں جو ہے وہ برداشت نہیں کرتی اپنے بچے کے دکھ، تو اللہ تعالیٰ کیسے انسان کو دکھ میں ڈالتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو دکھ میں ڈال کے اس کا تقویٰ دیکھتا ہے، اس کا ایمان دیکھتا ہے۔ آج کل ہماری جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر تھوڑا سا دکھ آ جائے تو ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، ہم بجائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ہم شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ناظرین، اگر ہم دکھ میں، وہ کہتے ہیں نا جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چولہے پاؤنا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چولہے پاؤنا، تو ناظرین اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دکھ دیتا ہے تو ہم شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ کتنا تقوی والا ہے کہ میں نے اسے دکھ بھی دیا ہے پھر بھی یہ میرا شکر ادا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی مشکلیں جو ہیں وہ آسان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلیں ختم کر دیتا ہے اپنی رحمت سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزما رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کتنا میرے ساتھ پیار کرتا ہے، کتنا لگاؤ کرتا ہے۔ تو علامہ صاحب میرا جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ باہر دیکھتے ہیں کہ باہر
شریعام جو ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں جو ابھی پتہ نہیں کیا صورتحال ان کی بننی ہے, لیکن وہ ریاست مدینہ کے دعوے دار بھی ہیں. لیکن ریاست مدینہ میں روزے کا جو ادب و احترام ہے وہ تو ہمارا ایمان ہمیں بتاتا ہے, ہماری شریعت ہمیں بتاتی ہے, ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ روزے دار کی قدر کیا ہے, روزے کی اہمیت کیا ہے اور روزے کا احترام کیا ہے. لیکن آج کل ہمارے جو لوگ ہیں, ہمارے جو ہے کچھ لوگ ہیں وہ اتنا ایزی نہیں لیتے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, روزے کا احترام کیا ہے؟ جی, روزے کا احترام کرنا ضروری ہے. اگر ہم کسی کے سامنے کھائیں پئیں تو یہ ہمارے مسلمان ہونے کی تو نشانی نہیں ہوگی. اگر ہم روزہ دار کے سامنے کچھ کھائیں اور اس کے سامنے پئیں تو ہم پھر یہ مسلمان کہلانے کے تو لائق نہ ہوئے. حتیٰ کہ کافر تک مسلمانوں کے روزوں کا احترام کرتے ہیں. جی جی, اگر ہم مسلمان ہو کے نہ روزوں کا احترام کریں تو پھر تو یہ مسلمانی نہ ہو. علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا ہے, تو میرا بھی ذہن ہے کہ یہاں وہ واقعہ آپ کو سنا دوں تاکہ روزے کا احترام پتہ چل جائے. وہ لکھتے ہیں کہ ایک پارسی تھا. پارسی وہ ہوتا ہے جو آگ کی پوجا کرتا ہے. پارسی وہ جو آگ کی پوجا کرتا ہے, حالانکہ وہ کافر ہے پارسی. تو پارسی کا بیٹا بازار میں رمضان کے مہینے میں کچھ کھا پی رہا تھا بازار میں. تو اس کا باپ آیا, جو بچہ کھا رہا تھا نا بازار میں سریعام, تو اس پارسی نے اپنے بیٹے کو زور سے تھپڑ مار دیا. کیا بات؟ تو باپ نے اس بیٹے کو کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ مسلمانوں کے رمضان یعنی کہ روزوں کا مہینہ چل رہا ہے اور تو سرعام بازار میں کھا پی رہا ہے. دیکھیں نا, ایک کافر ہے جی, کافر پارسی جی, وہ اپنے بیٹے کو اس وجہ سے مار رہا ہے کہ تم بازار میں سرعام کھا رہے ہو. تو آگے سب جو بچہ تھا نا اس نے کہا کہ اے ابا جان, تم بھی تو اس رمضان کے مہینے میں کچھ کھاتے پیتے ہو نا, میں بھی کھا رہا ہوں. تو آگے سے باپ نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے, میں مسلمانوں کے سامنے نہیں کچھ کھاتا پیتا, کیا بات, میں ان سے چھپ کر کھاتا ہوں. یہ احترام جی, احترام ہے. دیکھیں پھر احترام کا انہیں کو صلہ کیا ملا. دیکھیں تو جب وہ پارسی فوت ہو گیا تو اس پارسی کا جو محلے والا تھا نا ایک, وہ کوئی صوفی بزرگ تھا, اس کو خواب میں وہ آگے وہ صوفی کیا دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں جو ہے وہ دکھاتا, قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے. جی دیکھیں وہ صوفی کے خواب میں وہ پارسی آگے, وہ کیا دیکھتا ہے صوفی کہ وہ جو پارسی تھا وہ جنت میں ٹہل رہا ہے. کیا بات جی, جنت میں ٹہل رہا ہے. تو صوفی بڑا پریشان حیران کہ ایک پارسی کافر ہو کے جنت میں ٹہل رہا ہے. تو اس نے اس سے پوچھ لیا کہ اے پارسی, تو کافر تھا, جنت میں کیسے؟ جنت میں کیسے؟ تو اس پارسی نے جواب دیا کہ اے اللہ کے بندے, میں مسلمان ہو کے مرا ہوں, میں کافر نہیں مرا. کیا بات ہے. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ میں رمضان کا احترام کرتا تھا. کیا بات ہے. میں رمضان کا احترام کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس رمضان کی برکت سے توفیق دی کہ جب میں مرنے لگا, موت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے کلمہ نصیب کر دیا. سبحان اللہ. اور اس کلمہ نصیب کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت عطا فرمائی. اور میں رمضان کا احترام کرتا تھا, روزوں کا احترام کرتا تھا. میں مسلمانوں کے سامنے رمضان کے مہینے میں کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے مجھے رمضان کے احترام کرنے کی وجہ سے آج جنت عطا فرمائی. جی یہ دیکھیں, کافر ہو کے رمضان کا احترام کر رہا ہے, احترام کر کے جنت لے. اور ہمارے مسلمانوں کی کیا حالت ہے, روزہ رکھنا تو دور کی بات ہے, یہ تو گناہ انہوں نے کمانا ہی کمانا ہے, روزہ نہ رکھنا. لیکن روزہ نہ رکھ کے مسلمانوں کے سامنے, روزہ دار کے سامنے کچھ کھا پی رہے ہیں, سرعام کھا رہے ہیں, نہ کچھ روزے والے کا احترام ہے, سگریٹ پی رہے ہیں, سگریٹ پی رہے ہیں. جی, روزے دار کے سامنے سگریٹ پی رہے ہیں, یہ تو مسلمانی کی کوئی نشانی نہ ہوئی. اور بلکہ علامہ صاحب جو ہے نا, لوگ جو ہے ایک ایسا تاثر ان میں پایا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی لو جی اب ہم تو کام کرتے ہیں تو لہذا جو ہے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. تو اس پہ تھوڑی سی وضاحت کریں
تو روزہ تو ہر حال میں فرض ہے. روزے میں یہ تو نہیں لکھا کہ آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو روزہ معاف ہے, اگر آپ جو ہے نا محنت مزدوری کرتے ہیں تو آپ کو روزہ معاف ہے, کیونکہ رزق تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے, اور رزق میں اللہ تعالیٰ برکتیں بھی عطا کرتا ہے. اور یہ حقیقت بات ہے. میں ایک آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اپنی مثال دیتا ہوں آپ کے ہر گھر میں, یعنی کہ ہر گھر کی یہ مثال ہے کہ ہم اتنے کھانے اتنی چیزیں عام دنوں میں نہیں کھاتے, جی ہاں, جتنی چیزیں ہم جو ہے رمضان مبارک میں کھاتے ہیں, اور ایٹومیٹکلی دل کرتا ہے کہ ہم یہ آج افطاری ٹائم یہ بنا لے چیز, اور یہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ہیں. اب ہر غریب سے غریب تر جو ہے, جو غریب سے غریب تر ہے, آپ رمضان مبارک میں افطاری کے وقت اس کے گھر بھی چلے جائیں تو اس کے گھر بھی 2 سے 3 چیزیں آپ کو ملیں گی. جی یہ دیکھیں نا, آج ہمیں تو بہت زیادہ سہولتیں ملی ہوئی ہیں. گرمیوں میں ہم اے سی چلا کے بیٹھے ہوتے ہیں, مسجدوں میں چلے جائیں, مسجد ٹھنڈی ہوتی ہے تو نیچے قالین بچھے ہوتے ہیں سردیوں میں بھی. لیکن صحابہ کا دور دیکھیں, حضور کا دور دیکھیں, گرمی کے موسم نے تسلے صحرا میں, وہ تو بڑا ایک بہت بڑا دور ہے, بہت بڑے لوگ ہیں. آپ آج سے 20 سال 25 سال پیچھے چلے جائیں تو لوگوں کو دیکھیں تو لوگ مشکل سے مشکل کام, یہاں تک میں سنتا ہوں کہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ بتاتے تھے کہ گندم کی کٹائی کرنی ہے, ساتھ میں روزے رکھنے. صحیح بات ہے. آج ہم پیدل اگر چلنا پڑ جائے ہمیں 1 کلومیٹر کے لیے تو ہم کہتے ہیں نہیں روزہ ہے, ہم پیدل نہیں چل سکتے, لیکن وہ اتنا کام کرتے تھے, وہ بڑی دور کی بات ہے. جی لیکن صحابہ کرام دیکھ لیں نا تو وہ صحابہ کی زندگی اور حضور کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل. انہوں نے کسی بھی حالت میں روزہ نہیں چھوڑا, بے شک, حالانکہ اتنا گرمی کا موسم ہو, تپتا صحرا ہو, بلکہ جنگ کے دوران انہوں نے روزہ نہیں چھوڑا. لیکن آج کا مسلمان وہ کہتا ہے یار گرمی بہت ہے, ہم روزہ نہیں رکھ سکتے, ہمیں کام کرنا ہے, ہم نے مزدوری کرنی ہے, روزہ نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے مسلمان کے رزق میں بھی اضافہ فرماتا ہے. حالانکہ یہ دیکھیں نا, مسلمان بھاگتا پھرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کما لوں, لیکن رب کے احکامات کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. بے شک, حالانکہ دینے والی ذات رب کی ذات ہے, اللہ تعالیٰ نے ہی دینا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم فراموش کر دیں گے, اس کو ہم چھوڑ دیں گے, تو اس سے دور جا کے ہم کس سے مانگیں, خوش نہیں رہ سکیں گے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں کہتا ہے کہ آؤ میری طرف آؤ, میری بارگاہ کی طرف آؤ, مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں. لیکن ہم کسی اور کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں, ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا, ہم اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں ان کو نہیں مان رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات سے, حضور علیہ السلام کی سنتوں سے دور ہوئے ہیں, تو ہم ذلیل و خوار ہو گئے ہیں نا. یہی وجہ ہے نا, اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات مانیں, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ رزق دینے والا میں ہوں, جو پتھر کے اندر کیڑوں کو رزق دے سکتا ہے وہ انسان کو کیسے نہیں دے گا. اور ایک انسان یہ سوچ کر میں ایک بات بتاتا چلوں نفع اور نقصان کی, انسان سوچ کر یہ روزہ نہیں رکھتا کہ میں نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے. تو میرے دوست, اگر بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے اللہ نے کہیں حکم دیا ہو کہ آپ نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے تو آپ کو روزے کی معافی ہے, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اللہ نے حکم نہیں دیا تو پیٹ تو اللہ نے پالنا ہے, بچوں کا رزق تو اللہ نے دینا ہے. اگر یہی بچے آپ کو کیا پتا کہ کل آپ کو اصالہ ثواب بھی کریں گے یا نہیں کریں گے, آپ کو کیا پتا کل آپ کی قبر پر جا کر یہ فاتحہ بھی پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے, آپ کو کیا پتا کل آپ کے لیے یہ کچھ کریں گے نہیں یہ کریں گے. لیکن آج ان کی بچوں کی خاطر, آج ان بچوں کی وجہ سے, ان بچوں کا پیٹ پالنے کی وجہ سے جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے, تو آپ ان کا پیٹ پالنے کی وجہ سے آج تم اتنا قیمتی روزہ چھوڑو گے جس کا جو ہے آپ کی, کیونکہ قیامت والے دن نفس و نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا نہیں ہوگا, باپ بیٹے کا نہیں ہوگا, ماں بیٹی کی نہیں ہوگی, بہن بھائی کا نہیں ہوگا, کوئی کسی کا نہیں ہوگا. تو میرے دوست, اگر آپ یہ بات سوچ کر روزہ چھوڑتے ہو تو یہ بات ذہن میں رکھ لو, قیامت والے دن یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا. قیامت والے دن اللہ یہ عذر نہیں مانے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رزق میں نے دینا ہے, رزق میری عطا ہے, اور رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. جی قیمتی یہ آپ کہہ رہے ہیں نا, میں اس سے مجھے یاد آیا وہ حدیث مبارکہ کہ یہ ایسا, اس کا اجر و ثواب آپ پورا زمانہ, پوری زندگی بھی رمضان کے علاوہ روزے رکھتے رہیں تو رمضان کا ایک روزہ صرف چھوڑنا وہ اس کے برابر ثواب تک نہیں پہنچ سکتا. اگر آپ پوری زندگی بھی اپنے روزے رکھتے رہے, رمضان کا ایک
روزہ رکھنے کا ثواب اس کے برابر نہیں ہو سکتا. یعنی کہ کتنا ثواب ہے رمضان کے روزے رکھنے کا. اتنا قیمتی ہے, ہم بس اپنی بس دنیا کی داری میں مشغول ہو چکے ہیں, سست ہو چکے ہیں ہم. اس میں یہ نہیں مجھے سمجھ آتی کہ یہ دین سے دوری ہے یا دین کی طرف لگاؤ نہیں ہے. آپ دیکھیں نا, میں اکثر بڑی خوشی ہوتی ہے, میں آج صبح جب میں نے سحری کی اور میں باہر نکلا نماز کے لیے, تو میں بائک سٹارٹ کی, میں نے جانا تھا نماز پڑھنے کے لیے, تو میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ مسجد کی طرف جا رہے ہیں. جی ایسے چھوٹے چھوٹے, اور وہ بچے ہیں جو جن کو 7-8 بجے تک نیند ہی نہیں, ان کی آنکھ ہی نہیں کھلتی تھی. آج وہ سحری کر کے وہ مسجد کی طرف, کتنا پیارا سما ہوتا ہے, کتنا پیارا وہ وقت ہوتا ہے کہ جب جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ مسجد کی طرف جاتے ہیں. تو ناظرین, ہماری ابھی گفتگو جاری رہے گی, ابھی وقت ہو رہا ہے چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.